نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ میرے آج کے ٹائٹل سے آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ انجینئر صاحب اور واجدی صاحب کے بارے میں ہے۔ آج سے تقریباً 20-25 دن پہلے واجدی صاحب نے انجینئر صاحب کے خلاف ایک سٹریم کری، جس میں انجینئر صاحب نے کچھ سوالات کرے تھے واجدی صاحب سے اور اس کا جواب مانگا تھا کہ بھائی آپ اس کا جواب دیجئے۔ انہوں نے 5-6 سوالات کرے تھے عقائد کے اوپر، اس کا جواب مانگا تھا واجدی صاحب سے، تو واجدی صاحب نے پلٹ کے جو جواب دیا تھا اس کا جواب انجینئر صاحب نے نہیں دیا۔ میں 20-25 دن انتظار کرتا رہا کہ چلیے اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے، پھر اگلے ہفتے، 3 ہفتے تقریباً نکل گئے اور میں انتظار کرتا رہا۔ پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انجینئر صاحب اس کا جواب دیں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انجینئر صاحب نے پہلے جب انہوں نے اعتراضات کیے انجینئر صاحب کے اوپر، تو انجینئر صاحب نے ان کو اس لائق سمجھا کہ ہاں یہ مطلب ایک پڑھے لکھے بندے ہیں اور ان سے بات کری جا سکتی ہے۔ لیکن جب واجدی صاحب نے ان کا جواب دیا تو پھر انہوں نے ان کو اس لائق نہیں سمجھا۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے ان کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ ان کی اس اسٹریم کا وہ جواب دے، کیونکہ جو مفتی صاحب نے جو حرکت کری ہے اس اسٹریم کے اندر اور ان کے جو چیلی چپاٹے تھے انہوں نے جو حرکت کری ہے، تو انہوں نے اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ اب ان کو ایڈریس بھی کیا جائے، کیونکہ وہ تو ان کو ایک پڑھا لکھا انسان سمجھ رہے تھے، لیکن یہ نکلے ادریس کی بیوہ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ادریس کی بیوہ کیا چیز ہے؟ ادریس ایک شخص تھے جن کی بیوی جو تھیں وہ ان کا کام تھا کہ مطلب وہ ہر آدمی پہ الزام تراشی کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کے بارے میں برائی کرنا، اس کے بارے میں برائی کرنا، اس کو برا کہنا، اس کو برا کہنا، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، مطلب کہ مختلف لوگوں کے خلاف وہ الزام تراشی ہی کیا کرتی تھی۔ تو ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تو ادریس کی بیوہ کرتی تھی کام۔ تو میرے خیال سے واجدی صاحب کو انہوں نے ادریس کی بیوہ کی کیٹیگری میں رکھ کے اور ان کو فارغ کر دیا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو یہ جواب دیا جا سکے۔ تو لیکن مجھے تو جواب دینا تھا، کیونکہ ہم واجدی صاحب کو بہت بہتر سمجھ رہے تھے اور خاص کر میں تو ان کی بہت عزت کر رہا تھا واجدی صاحب کی، اور ان کو بہت اچھا مان رہا تھا کہ الحاد کے خلاف کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اور جو الحاد کے خلاف کام کر رہا ہے، اور ہم سب کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور الحاد کے خلاف تو اللہ کو ماننے والا کو، خدا کو ماننے والا کوئی بھی شخص ہوگا تو وہ اس کا ساتھ ہی دے گا، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ایک اگر آدمی کہہ رہا ہے کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس کے اگینسٹ میں اگر کوئی اس سے مناظرہ کرے گا یا اس سے بات کرے گا اور اللہ کے دلائل دے گا تو ہم سب اس کے ساتھ ہیں، وہ چاہے کسی مسلک کا ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، جب وہ خدا کے وجود کی بات کرے گا تو ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں واجدی صاحب کو بہت پسند کرنے لگا تھا کہ ایک شخص ایسا اٹھائے جو اسپیشلی الحاد کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اور میں نے بھی ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ملحد سے ڈیبیٹ کری اویس اقبال سے، اور اس میں باقاعدہ میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ اگر اس کا ایک سوال تھا کہ مطلب ایسا کیا ہے اس کتاب میں جو ایک عام انسان نہیں لکھ سکتا، تو میں نے کہا لکھ دو، $1,00,000 مجھ سے لے لو۔ اور میں نے اس کو باقاعدہ یہ کہا تھا کہ جاؤ تم واجدی صاحب کے پاس جاؤ اور واجدی صاحب میری گارنٹی لیں گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ میں نے ایسے ہی فالتو میں یہ بات کہہ دی ہے تو جاؤ واجدی صاحب کے پاس جاؤ، میری بات کرانا، واجدی صاحب میری گارنٹی لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان اس بات کی گارنٹی لے گا، چاہے وہ $1,00,000 کی بات ہو یا $10,00,000 کی بات ہو، اگر کوئی قرآن مجید جیسی کتاب لکھ دے گا تو ہم اس کو 1,00,000 یا $10,00,000 بھی دے سکتے ہیں۔ اور واجدی صاحب کے دنیا کا ہر مسلمان اس بات میں میرے ساتھ ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جاؤ لکھ دو، ہم پیسہ دیں گے آپ کو۔ تو میں تو ان کو اس قدر سمجھنے لگا تھا، لیکن واجدی صاحب کی اس حرکت نے مطلب اتنا
مایوس کیا ہے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے بندے ہو کے اور اس طریقے سے آپ مطلب گفتگو کریں گے، یہ توقع ہمیں واجدی صاحب سے نہیں تھی۔ اب واجدی صاحب اپنی گفتگو کے اندر مطلب کہ ان سے میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں اس میں، کہ ایک شخص کسی کے گھر پہ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کے بچے نے میرے بچے کا پین چرا لیا ہے۔ اب اس نے تو شکایت کری کہ بھائی آپ کے بچے نے میرے بچے کا پین چرا لیا ہے، اور جو اس بچے کا والد ہے جس نے پین چرایا تھا وہ اس سے کہہ رہا اچھا تو تم وہی ہو نا جس کے والد دنگا فساد کیا کرتے تھے، تم وہی ہو نا جس کی ماں مار پیٹ کیا کرتی تھی۔ مطلب اس کے والد دنگا فساد کرتے تھے اور اس کے والد جو ہے اس کی والدہ مار پیٹ کرتی تھی، اس بات کا پین چرانے سے کیا لینا دینا ہے؟ تو انجینئر صاحب نے اگر 5 سوال پوچھے تھے آپ سے تو آپ پہلے ان کا جواب دیں گے کہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رین کارپوریشن کا بندہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمک ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ویسے کرتا ہے؟ بھائی پہلے جواب تو دیجئے۔ اگر آپ کو انجینئر کے خلاف بات کرنی ہے تو انجینئر جن باتوں کو زیر بحث لے کر آ رہا ہے تو اس کو آپ ایڈریس کریں گے، یا کہ آپ جو ہے اس کے اوپر الزام تراشیاں کریں گے کہ یہ رین کارپوریشن کا بندہ؟ اچھا پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ مطلب میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو خیالات انجینئر کے ہیں وہ رین کارپوریشن سے میچ کرتے ہیں، یہ آپ اس میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ نے اپنی اسٹریم کی شروعات میں کہا کہ بھائی آپ آئیے، ہم آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں گے، آپ کی بہت عزت کریں گے اور آپ کی بے عزتی نہیں کریں گے، علمی کتابی ماحول میں آپ سے بات ہوگی۔ انشاءاللہ ریڈ کارپٹ آپ کے لیے بچھایا جائے گا، آپ کو بے عزت نہیں کیا جائے گا، اس کی گارنٹی ہے کہ علمی کتابی ماحول میں علمی کتابی ماحول میں آپ سے گفتگو کی جائے گی، وہمی فسادی ماحول میں نہیں۔ یہ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر کہا، لیکن یہ بات کہنے کے بعد ڈائریکٹ آپ نے کہا کہ ہم پلمبرزم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ مطلب کے اوپر مکالمے کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، مناظرے کرتا ہوں، لائیو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لبرلزم کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن کیا کریں لبرلزم سے بات اب آگے بڑھ کر پلمبرزم پر چلی گئی۔ لبرلزم سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ پلمبرزم ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جو پلمبرزم ہے وہ لبرلزم کی ایک شاخ ہے، وہ کیسے ہے یہی آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پلمبرزم کے خلاف مطلب ہمیں بولنا ہے یا بات کرنی ہے ہم کو، تو بھائی یہ پلمبرزم کیا چیز ہے؟ انجینئر صاحب پلمبر کیسے ہو گئے؟ کیا آپ کو یہ فرق نہیں پتہ کہ انجینئر میں اور پلمبر میں فرق کیا ہے؟ یا آپ پلمبرزم کو یا آپ پلمبر کو انجینئر کے ایکول سمجھتے ہیں؟ بھائی پلمبرزم آپ نے کیوں کہا؟ یہ پلمبرزم کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ کیا آپ کو یہ فرق نہیں پتہ؟ آپ نے پہلے کہا کہ آپ ان کو بڑی عزت دیں گے، اور یہ بات ختم کرتے ہی آپ نے مطلب ان کو سیدھے پلمبر کہہ دیا کہ پلمبرزم پہ آپ کو بات کرنی ہے، اور وہ بھی مطلب صرف پلمبرزم پہ بات نہیں کرنی ہے کہ اب بات جو ہے لبرزم سے اٹھ کے پلمبرزم پہ چلی گئی۔ تو بھائی یہ سمجھائیے پلمبرزم کیا ہے؟ انجینئر پلمبر ہیں، اور اگر آپ کو پلمبر اور انجینئر کے بیچ میں فرق نہیں پتہ تو میں تو کہوں گا کہ پھر آپ جاہل ہیں۔ پھر آپ یہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے آپ کو، میں مطلب آج تھوڑی سی تلخ گفتگو بھی کروں گا۔ آپ کو اگر پلمبر اور انجینئر کے بیچ کا فرق نہیں پتہ تو پھر آپ جاہل ہیں۔ پھر اس کا مطلب اتنا چھوٹا سا فرق کہ پلمبر کیا چیز ہوتا ہے اور انجینئر کیا چیز ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ نہیں پتہ تو پھر آپ اپنے آگے مفتی کا ٹیگ کیسے لگا رہے ہیں؟ بھائی آپ تو پڑھے لکھے آدمی نہیں ہیں، اور یا تو پھر اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر اس کو پڑھے لکھا جاہل کہا جائے گا، کہ جس کو یہی نہیں پتہ کہ پلمبر کیا چیز ہوتا ہے اور انجینئر کیا چیز ہوتا ہے۔ یا آپ یہ ثابت کریے کہ پلمبر جو ہے وہ انجینئر کی شاخ میں آتا ہے، انجینئر کی ایک کیٹیگری پلمبر بھی ہے، تب آپ کی بات ویلڈ ہو جائے گی۔ اور پلمبرزم ہے کیا چیز اس کو ایکسپلین کریے آپ۔ اور اگر آپ کو یہ میرا جملہ سخت لگ رہا ہے، جو کہ نہیں ہے، کیونکہ جو دوسرا، یا تو اگر آپ چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو، اگر آپ ان کو چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ مسلمان کا شعبہ نہیں ہے، مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام بگاڑے۔ آپ خود بتاتے ہیں نا کہ قرآن کے اندر ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑو، لا تنابزوا بالالقاب، اس نظام کے بنیادی اصولوں کے برخلاف جا کر وہ نظام کے حق میں بات کریں گے۔ اس نظام کا جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے؟ لا تنابزوا بالالقاب، کہ لوگوں کو الٹے سیدھے لقب نہ دو۔ اسی طریقے
آپ کسی کا نام نہیں بگاڑ سکتے، قرآن میں لکھا ہے۔ تو اگر آپ چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن کی خلاف ورزی کری۔ مسلمان ہو کے آپ کسی کا نام کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ آپ ہیں نا مسلمان۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور آپ صرف مسلمان نہیں ہیں، مسلمان کے ساتھ آپ ایک مفتی ہیں، عالم ہیں، اسکالر ہیں، آپ کی تو اور زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ قرآن مجید پہ ہم سے زیادہ عمل کریں۔ بھائی ہم تو عام پبلک ہیں، ہم سے تو خطائیاں ہو رہی ہیں، اور آپ تو آ کے لائیو میں ریکارڈ کرا رہے ہیں، لوگوں کو چڑھا رہے ہیں، لوگوں کے نام بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کی اسٹریم میں جو ہے کوئی پلمبر کہہ رہا ہے، کوئی چھوٹا مرزا کہہ رہا ہے، کوئی قادیانیوں سے جوڑ رہا ہے، کوئی لبرل بتا رہا ہے، کوئی سیکولر بتا رہا ہے۔ تو یہ کیا طریقے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے؟ یہ کسی کو کرٹیسائز کرنے کے کیا طریقے ہیں یہ؟ تو مفتی صاحب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ پلمبرزم ہے کیا چیز۔ جب آپ کسی کے ساتھ ازم لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کا ایک نظریہ ہے، جس کے آگے بھی آپ ازم لگاتے ہیں تو اس کا ایک نظریہ، اور اس کے نظریات وہ لکھتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو آپ پھر یہ بتائیے کہ یہ پلمبرزم ہے کیا چیز؟ بھائی انجینئر کو آپ نے پلمبر کیوں کہا؟ چڑھانے کے لیے کہا؟ تو چڑھانے کے لیے مسلمان یہ کام کر نہیں سکتا۔ میں بتا دیا آپ کو کہ مسلمان، ایک سچا مسلمان یہ کام کرتا نہیں ہے۔ وہ اپنے دشمن کو بھی جو ہے، وہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، مسلمان کی حیثیت سے اپنے دشمن کے ساتھ بھی وفاداری نبھانی ہے ہم کو۔ اگر ہم جنگ بھی کریں گے تو وفاداری کے ساتھ ہی کریں گے، ہم چھل کپٹ نہیں کریں گے اس کے ساتھ، یا ہم اس کو دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے اس کے ساتھ۔ یہ تو دشمن کے ساتھ، اور یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ بھائی انجینئر صاحب کو مسلمان تو سمجھتے ہی ہیں نا، کہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ اور اگر مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر آپ لوگ بیان کریے اس کو کہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ آپ بتائیے کہ یہ پلمبرزم ہے کیا چیز یہ، اور پلمبر میں اور انجینئر میں فرق کیا ہے؟ اور اگر آپ نے چڑھانے کے لیے کہا ہے تو قرآن کی خلاف ورزی آپ خود کر رہے ہیں تو دوسروں کو کیا تعلیم دیں گے؟ پہلے تو قرآن پہ خود عمل کرنا سیکھیے آپ، کہ قرآن پہ پہلے آپ عمل کریے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنی نفسوں کو بھول جاتے ہو، اس سے سیکھیے کچھ۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اگر آپ اختلاف کر رہے ہیں، بھائی انہوں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ اس کا جواب دیجئے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ اگر کوئی یہودی آپ سے آ کے یہ پوچھے کہ بھائی مجھے ایمان سمجھا دو کہ ایمان کیا چیز ہے، تو کیا آپ اس سے یہ کہیں گے کہ چل تو عیسیٰ کا گستاخ ہے، نہیں بات کرنی تجھے؟ تو اس کو عیسیٰ کا گستاخ ٹھہرائیں گے، یا آپ اس کو سمپلی ایمان کیا چیز ہے یہ سمجھائیں گے اس کو؟ کیا جب ہم اس کے اوپر جو ہے الزام تراشی کریں گے تو پھر وہ اس کو دعوت کہاں سے دیں گے ہم؟ یہ تو آپ کو یہ سمجھا، ورنہ تو دیکھیے وہی آپ کے اوپر بھی وہی چیز عائد ہو جائے گی آپ لوگوں کے اوپر، کیونکہ آپ سارے کے سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ کوئی چھوٹو کہہ رہا ہے، کوئی چھوٹا مرزا کہہ رہا ہے، کوئی قادیانیوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کوئی پلمبر کہہ رہا ہے۔ مطلب اتنے بڑے بڑے آپ لوگ عالم اور مفتی ہو کے یہ اتنی گندی اور گری ہوئی حرکت کہ ایک آدمی کو آپ دلائل سے اگر نہیں اس سے بات کر پا رہے ہیں تو الزام تراشی کر کے اس کی شخصیت کو مجروح کر دیں تاکہ کوئی اس کو سنے نے۔ وہی کام جو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے کیا کیا تھا، میں آپ کے لیے نہیں، یہ عوام کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت لانچ کری تھی تو ان کے خلاف کیا رد عمل کیا گیا تھا اور کیسے کیا گیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو ان کی قوم، خاص کر یہودی علماء اور سرداروں نے ان پہ مختلف الزام لگائے۔ یہ الزام اکثر ان کی حسد، سیاسی مفادات اور دین کی غلط سمجھ کی وجہ سے تھے۔ قرآن اور تاریخ کے مطابق یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزامات لگائے ان میں سے چند یہ ہیں۔ جھوٹی نبوت کا الزام۔ سب سے پہلا جو الزام لگایا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ بھائی انہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات قرآن کے مطابق غلط ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے ہمیشہ توحید کا پیغام دیا۔ شریعت کی خلاف ورزی، یہ الزام لگایا۔ ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ یہ لوگ بھی یہی الزامات لگاتے ہیں کہ بس آپ یہ شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ شریعت کی خلاف ورزی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ احکامات میں نرمی اور اصل روح کو سمجھایا تو یہودی علماء نے کہا کہ وہ شریعت
کی مخالفت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے سیٹرڈے کے دن بیمار کو شفا دی تو علماء نے اسے تورات کے قانون کے خلاف قرار دیا۔ اب دیکھیے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت میں نرمی برتی، یہی ان کے بھی الزامات ہیں۔ غامدی صاحب جو ہے وہ شریعت میں نرمی برت رہے ہیں، مطلب بہت چھوٹ دے دیتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ اگر غامدی صاحب مکینک ہوتے تو اور گاڑی کی انجن کی لائٹ جل جاتی اور غامدی صاحب سے پوچھا جاتا کہ بھائی اس کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے کہ اس کے اوپر ٹیپ چپکا دو، لائٹ دکھنا بند ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا۔ سمجھیے، مطلب کہ ان کے حساب سے دین سخت ہے، جبکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ دین آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ دین آسان ہے، یہ سب سخت بنائے ہوئے ہیں۔ ان لوگ کے حساب سے دین بہت سخت ہے، مطلب ہم اس کے اوپر چل نہیں سکتے، جبکہ قرآن اور سنت دونوں کہہ رہی ہیں کہ دین ہمارا بہت آسان ہے۔ اچھا، تیسرا الزام کیا لگایا ان کے اوپر؟ جادو اور شیطانی اثر کا الزام۔ یہ یہودی علماء نے لگایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ جب حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے معجزات دکھاتے، جیسے اندھوں کو روشنی دینا اور مردوں کو زندہ کرنا، یہودی علماء کا کہنا تھا کہ یہ سب جادو اور شیطانی طاقتوں کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو بڑا الزام لگایا تھا، جو ان کا الزام کارگر بھی ثابت ہو گیا تھا، بغاوت کا الزام لگایا تھا ان کے اوپر، بغاوت اور راج دروہ کا الزام۔ یہودی علماء نے عیسیٰ علیہ السلام پر روم کے حکمرانوں کو سامنے بغاوت کا الزام لگایا تاکہ انہیں سولی کی سزا دی جا سکے۔ انہوں نے روم کے بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، روم کے قانون کے خلاف تھی، یہ بات قانون کے خلاف تھی کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہے، اور اس الزام میں وہ مطلب وہ کامیاب بھی ہو گئے تو ان کو گرفتاری کے وارنٹ بھی ہو گئے۔ تو یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ مرزا صاحب کے خلاف اور غامدی صاحب کے خلاف۔ غامدی صاحب بھی نہیں بھانتے ان کو، مرزا صاحب بھی نہیں بھانتے۔ تو اب ان کی جو باتیں ہیں اس کا ڈائریکٹ رد کرنے کی بجائے تم رین کارپوریشن سے جڑے ہو، تم سیکولر ہو، تم لبرل ہو، تم فلاں ہو، تم ڈھمک ہو، مطلب یہ مفتیان کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارے ٹیچرز اگر ایسے ہیں تو ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں، جو ہم کو دین سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے طریقہ کار یہ ہے کہ ان سے کوئی سوال کرو تو وہ کہیں گے کہ تم فلاں ہو، تم ڈھمک ہو، تمہیں عربی نہیں آتی ہے، تم نے کہاں سے تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے، تم بول نہیں سکتے دین میں، تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تم حدیث کو سمجھا نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ یہ جوابات آتے ہیں ان کی طرف سے۔ تو یہ تو ہمارے امت کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمارے علماؤں کا یہ حال ہے تو پھر ہم جاہلین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جاہلیت جو عام طور سے لوگ ایک دوسرے سے دین کی باتیں جب کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، تو ان کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کو اتنی دین کی سمجھ نہیں ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ جب ہمارے مفتیوں کا یہ حال ہے کہ ان کو پلمبر اور انجینئر کے بیچ کا فرق نہیں پتہ، تو ہم ایک عام آدمی کو کیا کہیں گے کہ پلمبر کیا چیز ہوتا ہے اور انجینئر کیا چیز ہوتا ہے؟ ان کو یہی نہیں فرق پتہ۔ اور صاحب آپ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ رہے ہیں۔ میری بات یہ مان لیجئے کہ یہ جاہلیت ہے آپ کی، کیونکہ وہ جو دوسرا والا ہے نا کہ قرآن کی خلاف ورزی، میں آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈالوں گا کہ آپ چڑھا رہے ہیں۔ آپ یہ مان لیجئے کہ یہ جاہلیت ہے آپ کی، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پلمبر کیا چیز ہوتا ہے اور انجینئر کیا چیز ہوتا ہے۔ یہ ایکسیپٹ کر لیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ جاہل لفظ جو ہے یہ بہتر ہے آپ کے لیے، محض کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے مفتی ہونے کے باوجود قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دوسروں کے نام نہ بگاڑو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، ایمان والا جس شخص نے ایمان قبول کر لیا ہے اس کے ساتھ فسق کا نام نہ جوڑو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے نا، اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ بس وہی ادریس کی بیوہ کی طرح آپ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ وہ رین کارپوریشن سے جڑا ہے، وہ اس سے جڑا ہے، وہ اس سے جڑا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ کہا ہے کہ مطلب چلیے میں یہ مان لیتا ہوں، سوری میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ نے کہا ہے کہ رین کارپوریشن سے جڑا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں، مطلب اس کی جو باتیں ہیں وہ رین کارپوریشن کی جو تعلیمات ہیں ان سے میچ کرتی ہیں۔ آپ نے اپنی بات میں یہ بھی کہا کہ رین کارپوریشن کے پسندیدہ سکولرز میں سے، مطلب بہت سارے پسندیدہ سکولرز ہیں نا رین کارپوریشن کی، یہ آپ نے اپنی
اسٹریم میں کہا تھا، تو آپ نے انجینئر کا تو نام لے لیا کہ بھائی یہ لگ رہا ہے کہ یہ رین کارپوریشن کا بندہ ہے، اور پسندیدہ اسکالرز ہیں، مطلب اسکالرز جمع میں آپ نے کہا تھا، تو بھائی 2-4 لوگوں کا اور بھی نام لے لیجئے، بتائیے بھائی، تاکہ ہم آگاہ ہو جائیں کہ بھائی یہ سارے کے سارے ان کے بھی نام لیجئے نا۔ اگر مرزا اکیلا نہیں ہے رین کارپوریشن کا بندہ، تو ان کے بھی نام لیجئے جن کو آپ نے کہا ہے کہ پسندیدہ اسکالرز۔ تو کون کون ہے پسندیدہ اسکالرز ہماری امت کے اندر، تاکہ ہم ان سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ اچھا، آپ نے اگر خدشہ جتایا اور آپ نے کہا کہ میں نے چیک لیتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے میں حتمی طور پہ یا قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی امپیریکل ایویڈنس تو موجود نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیک لیتے ہوئے دیکھا ہو، تو اس لیے آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ رین کارپوریشن کا بندہ ہے، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مطلب یہ تنظیم سے جڑا ہے۔ تو کیا بس ایک یہی طریقہ ہے کہ جب تک آپ اس کو چیک لیتے ہوئے نہ دیکھ لیں تب تک آپ حتمی طور سے نہیں کہہ سکتے؟ یا اگر انجینئر صاحب کے منہ سے کسی 1-2 سٹریم میں آپ نے سیکولرزم یا لبرلزم کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھ لیا یا سن لیا ہے، تو بس وہ ثابت ہو گئے، ان کی اور ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ دھیان نہیں دیں گے کہ ایک بندہ جو کہ سال کے 4 کروڑ روپے صرف یوٹیوب سے کما سکتا ہے اور وہ چھوڑ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتی ہے کہ یہ پیسے کا لالچی نہیں ہے، پیسے سے اس کو لگاؤ نہیں ہے۔ ایک بندہ جو آج سیلیبریٹی بن چکا ہے پوری دنیا میں، وہ آج بھی اپنی موٹر سائیکل سے چل رہا ہے، تو یہ بات آپ کو اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے کہ مطلب یہ کوئی جو ہے دھوکے باز نہیں ہے، یہ خلوص دل سے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ اس بات کو مطلب یہ تجربہ نہیں ہے آپ کو کہ ایک بندہ جو کہ مطلب اتنے بڑے پیسے کو چھوڑ رہا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو آفر کیا کہ ہم چندہ دیں گے آپ کو، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ نہیں لیتے چندہ۔ اپنی مسجد نہیں بنا رہا ہے، وہ چندہ بک نہیں بنا رہا ہے۔ لوگ اگر لوگوں سے چندہ مانگے تو آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو ان کو چندہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کسی غالباً ایک اسٹریم میں سنا تھا کہ کسی ایک کینیڈا کے ان کے اسٹوڈنٹ نے باقاعدہ ان کو آفر کیا تھا کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کو گاڑی بنگلہ سب دیں گے۔ ان کا کہ نہیں، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ اتنی ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ نے چھوڑا ہے اور یہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یعنی آپ 4 کروڑ روپے سالانہ کما سکتے ہیں ماشاءاللہ سے؟ ہم اس سے زیادہ کما رہے ہیں انشاءاللہ آخرت میں اللہ سے۔ انشاءاللہ بہت سائیکل ہے انجینئر صاحب کی سواری، ہم سمجھ رہے تھے شاید کوئی ان کے پاس بڑی گاڑیاں مرسیڈیز وغیرہ ہوں گی، کیونکہ یوٹیوب پہ اتنا جس کا چینل چلتا ہو اس کے لیے کیا مطلب یہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرف اشارہ نہیں کر رہی ہیں کہ ایک مومن بندہ ہے۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے کیا کہتے ہیں دھوکے باز نہیں ہے، یا یہ تو غداری ہے نا۔ اگر مان لیجئے کہ ایک مسلمان کسی تنظیم کے لیے کام کر کے مسلمانوں کو بھڑکا رہا ہے، تو وہ تو ایک غدار ہو گیا نا مسلمانوں کے بیچ میں۔ منافق کا بھی ہم اس کے اوپر وہ لگائیں گے کہ مطلب ہمارے بیچ میں گھس کے وہ ہم کو غلط تعلیمات دے رہا ہے، تو اٹ مینس وہ منافق بھی ہے۔ وہ اللہ کی تعلیمات نہ دے کے، رسول اللہ کی تعلیمات نہ دے کے وہ ہم کو کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ تو منافق ہے، غدار ہے وہ۔ تو آپ کو صرف 2 بار یا 3 بار، مطلب کتنی بار، کم سے کم 3 سے 4 ہزار ویڈیوز تو ہیں انجینئر صاحب کی۔ ان 3-4 ہزار ویڈیوز میں سے اگر آپ کو 2-3 ویڈیو میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کو ڈائریکٹ غدار گھوشت کر دیں گے۔ اور باقی جو قرآن کا درس دے رہا ہے، وہ حدیث کا درس دے رہا ہے، وہ لوگوں کو دین سمجھا رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم قرآن پڑھو، وہ کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ نہ جڑو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن تم پڑھو، کسی کا بھی ترجمہ پڑھو۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی ترجمہ کر دیا ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بریلوی ہیں تو احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھیے، اگر آپ دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھیے، اہل حدیث ہے تو جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھیے، شیعہ ہے تو ان کا ترجمہ پڑھیے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا آپ ترجمہ پڑھیے، تو یہ رین کارپوریشن والے یہ سکھا رہے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، تم حدیث کو پڑھو، تم رین کارپوریشن والے یہ سکھا رہے ہیں۔ اوپر کی جو 2 کیٹیگری ہیں یہ ان میں نہیں آتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ ٹریڈیشن میں ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں غامدی صاحب ہو گئے یا انجینئر صاحب ہو گئے، یہ اوپر کی 2 کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو آپ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، آپ روایتی علماء ہیں، آپ روایت کو مانتے ہیں۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ لوگ روایتی ہیں، کیونکہ روایت شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، روایت وہیں سے شروع ہوتی ہے نا۔
روایت تو یہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن امت کو دیا اور اس کی تشریح نہیں کری ہے۔ اگر آپ مان لیجئے کہ 200-300 آیات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح دکھا بھی دیتے ہیں حدیث سے، تو قرآن میں 6236 آیات ہیں۔ اگر تشریحی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ روایت تو پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کرتے، کیونکہ پھر کسی کو تشریح کرنے کا حق نہیں حاصل ہوتا نا، کہ تشریح اگر رسول اللہ کرتے اس تشریح کو صحابہ فالو کرتے، کیونکہ پھر صحابہ کو بھی حق نہیں حاصل ہوتا کہ قرآن کی کسی بھی طریقے سے کوئی تشریح کرتے، کیونکہ روایت شروع ہوتی ہے رسول اللہ سے، انہوں نے نہیں کری پوری قرآن کی تشریح، صحابہ نے سمجھا، جیسے سمجھا انہوں نے بیان کیا، اس کے آگے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے، روایت تو وہیں سے شروع ہو رہی ہے، تو صحابہ نے اپنے آپ کو حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی یہ کہاں کا یہ بتا دیے، کیونکہ روایت وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اگر آج آپ لوگ اپنے آپ کو حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کہہ رہے ہیں تو آپ روایتی آپ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ صحابہ نے تو اپنے آپ کو مومن اور مسلم یہی کہا ہے، مومن ہی کہا گیا ہے صحابہ اکرام میں، تو آپ اگر حنفی کہہ رہے ہیں تو یہ روایتی آپ کیسے ہو گئے؟ پھر بتائیے کہ یہ صوفیہ کا یہ جو پورا طبقہ ہے یہ روایت سے کیسے تعلق رکھتا ہے؟ یہ تو کس نے، رسول نے کہاں بتایا صوفیہ کے بارے میں کہ یہ صوفیت اختیار کرو اور چلے چپاٹے لگاتے پھرو؟ یہ کہاں بتایا رسول اللہ نے؟ تو یہ روایت سے کیسے تعلق؟ روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے جو قولی تواتر سے قرآن ملا اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو سنت ملی ہے وہ عملی تواتر ہے صحابہ کا، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اس کو الحمدللہ سب فالو کرتے ہیں۔ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجماع کو مانیں گے تو ہم روایتی نہیں ہیں، آپ روایتی ہیں، جبکہ آپ اپنے آپ کو حنفی، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہم روایتی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن اگر کہہ رہے ہیں تو ہم روایتی نہیں ہیں، روایتی آپ ہیں جو آپ اپنے آپ کو حنفی، دیوبندی، بریلوی، شافعی، شیعہ، پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد تکفیر بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر بھی کر رہے ہیں۔ بھائی صحابہ نے تو کسی کی تکفیر نہیں کری، مومن ہونے کے بعد بتائیے کہ صحابہ نے کس کی تکفیر کری؟ کیونکہ روایت دیکھیے وہیں سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد کے لوگوں نے کیا 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 وہ روایت نہیں بنے گی، روایت بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ہونے کا حکم دیا ہے، مسجدیں بانٹنے کا تو حکم نہیں دیا، آپ سب نے مسجدیں بانٹ رکھی ہیں، کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، تو روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسجدیں نہیں بانٹ سکتے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، عقائد کچھ بھی ہوں، اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی ہیں، انہوں نے کہاں ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کری یا اپنی اپنی مسجدیں بنائیں، اختلاف تو بہت سارے ہوئے نا صحابہ کے درمیان، تو ایسے ہی اختلاف آپ بھی رکھیے ایک دوسرے سے، عقائد میں بھی اختلاف رکھیے اور کیا کہتے ہیں عمل میں بھی اختلاف رکھیے آپ، لیکن یہ مسجدیں بانٹنے والا جو اختلاف ہے یہ روایت میں کہاں، یہ بتائیے صحابہ نے کہاں تعلیم دی آپ کو؟ رسول اللہ نے کہاں تعلیم دی کہ آپ اپنی اپنی مسجدیں بنا لیجئے آپ؟ تو یہ آپ کیسے روایتی ہو گئے؟ اچھا ہم اگر اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اجماع کو مانتے ہیں، جتنی بھی اختلافی باتیں ہیں اور جو قطعیت سے ثابت نہیں ہیں ہم ان کو قابل عمل نہیں سمجھتے، ان کو اس پہ بحث موجود ہے، بات کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا، یہ تو یہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی علمی انداز میں، بغیر میں آپ کو برے القابوں سے بلاؤں، آپ مجھے برے القابوں سے بلائیں، یہ بات ہم کر سکتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے سینکڑوں حدیثیں پڑھی ہیں، آپ ایز اے مفتی آپ کا کام یہ تھا کہ ان حدیثوں کو اگر انہوں نے غلط طریقے سے سمجھایا ہے آپ صحیح طریقے سے سمجھا دیجئے، بس سمپل سی بات ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے عربی میں انہوں نے جو جملہ کہا اس کے بعد ترجمہ اگر غلط کیا آپ سمجھا دیجیے کہ بھائی دیکھیے انجینئر صاحب نے یہاں غلطی کری ہے، انجینئر صاحب نے یہاں غلطی کری ہے، انجینئر صاحب نے اس کی یہ تشریح غلط کری۔ یہ ہے آپ کا کام ایز اے مفتی، ایز اے اسکالر، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ علمی بحث کریں گے۔ اگر انجینئر نے 5 سوال کیے تھے تو سب سے پہلا آپ کا کام یہ تھا اسٹریم میں کہ آپ انجینئر صاحب کے ان 5 سوالوں کا جواب دیتے۔ اچھا جس سوال کا جواب تھوڑا سا کمزور تھا تو وہ تو آپ نے فٹاک سے دے دیا آپ لوگوں نے کہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں عرش سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی ہے اور وہ عرش سے افضل ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ انجینئر صاحب کمزور
جواب دیا انہوں نے، یا ان کا سوال کمزور ہے تو آپ نے اس کا تو جواب دے دیا، یا تو آپ پانچوں کا جواب نہ دیتے، اور اگر آپ نے ایک سوال کا جواب دیا تھا تو جو باقی کے 4 سوال تھے ان کا بھی جواب دیتے آپ، 5 سوالوں کا جواب دیتے آپ بتاتے ہم سب کو کہ دیکھیے انجینئر صاحب نے یہاں غلطی کری ہے، لیکن آپ نے جو کمزور تھا اس کا جواب دیا، لیکن جو کمزور نہیں لگ رہا تھا اس کا جواب دینے کی بجائے آپ نے صاحب الزام تراشی شروع کر دی ان کے اوپر کہ صاحب وہ رین کارپوریشن کا آدمی ہے، وہ فلاں کا آدمی ہے۔ تو اگر رین کارپوریشن کا آدمی آپ کو لگ رہا ہے وہ کہ یہ رین، تو آپ نے دوسری چیزیں ان کی کیوں نہیں ٹیلی کریں؟ کپڑے دیکھیں آپ نے انجینئر صاحب کے، پچھلے 10-12 سالوں سے میں ان کو 4-5 کلر کے کرتے، سادہ کرتا پہنے ہوئے دیکھتا ہوں ان کو۔ موٹر سائیکل پہ ایک بندہ چل رہا ہے، پیسے کی لالچ ہوتی ہے، اگر ان کو پیسے کی اگر لالچ ہوتی تو یہ یوٹیوب کے جو 4 کروڑ روپے آج ان کے پاس آ رہے ہیں، جو آ سکتے ہیں، وہ کیوں چھوڑتا؟ کتنا پیسہ دے گی بھائی رین کارپوریشن؟ 2-3 اسٹریم کے اندر اگر وہ بندہ سیکولرزم کا نام لے بھی لیا ہے، میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، تو رین کارپوریشن کتنا پیسہ دے دے گی ان کو کہ جو وہ 4 کروڑ روپے سالانہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیا مطلب وہ بلینز کے اندر پیسہ دے رہی ہے صرف 2-3 اسٹریم میں نام لینے کا؟ بھائی اگر کوئی آدمی کسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے، جیسے مان لیے آپ بریلوی فرقوں کو لے لیے، ان کی آپ ہزاروں تقریریں اٹھا کے دیکھ لیے، اولیاء اللہ سے مدد، علم غیب وغیرہ، انہی چیزوں کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیے ان کا یہ نظریات ہے، ہر تقریر کے اندر ان کو یہ 4-5 باتیں جو ہے وہ پروموٹ کرتے نظر آئیں گے۔ آپ شیعہ فرقہ کو دیکھ لیے، امامت کا کانسیپٹ انہوں نے، اگر مان لیے ان کا امامت کا کانسیپٹ ہے تو وہ آپ کو امامت کے کانسیپٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے مطلب وقتاً بوقتاً نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ اگر مان لیے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ آج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آپ کو وقتاً بوقتاً وہ آپ کو یہ باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ انجینئر صاحب کی 3-4 ہزار ویڈیوز میں اگر ان کا یہ نظریہ، اگر وہ کسی خاص بندے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ان کی 3000 ویڈیو میں سے کم 2000 میں یہ سیکولرزم کا نام اور رین کارپوریشن کی جو بھی آپ نے ان کی ڈیٹیل بتائی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، مطلب 1 گھنٹے کے لیکچر میں 2-4-5 منٹ ان کے خیالات کو ظاہر کرنا، ہر 2-4 خیالات کو، تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کے لیے کام کرنے کا، کیونکہ اب تو وہ ایک آدمی سے بن گیا نا، پیسہ مل رہا ہے نا اس کو وہاں سے۔ اگر مان لیجئے کہ اگر رین کارپوریشن ان کو پیسہ دے رہی ہے تو اب تو وہ مکلف ہو گئے کہ جو وہ کہیں گے وہ کہنا پڑے گا، اپنی طرف سے تقریریں نہیں کر سکتے۔ انجینئر صاحب تو ہر ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے جڑ جاؤ، رسول سے جڑ جاؤ، اس امام سے جڑ جاؤ جو سب کا امام ہے۔ وہ تو یہ مطلب ان کی زیادہ تر تقریروں میں آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے وہ، یا اگر جو ان کے موقف ہے، جو جن کے خلاف وہ بول رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ مطلب پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ جو ہے یہ رین کارپوریشن کا آدمی ہے؟ اگر آپ کو اتنا بھی تجربہ نہیں ہے کہ انسان کو پرکھا کیسے جاتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ ایک مطلب پڑھے لکھے آدمی ہیں اور تجربے کار آدمی ہیں، انسانوں کو پرکھنے کا آپ کو شعور نہیں ہے کیا کہ انسانوں کو پرکھا کیسے جاتا ہے؟ اس کی دیکھا جائے گا نا کہ وہ اوور آل وہ کیسا ہے وہ، کیونکہ جو غدار ہوتے ہیں ان کو نہ اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اس کو تو پیسہ کمانا ہے، تو پیسہ کمانا ہے، وہ کہیں سے بھی آنے والے پیسے کو اویل کرے گا۔ یا تو پھر آپ ہم کو یہ بھی بتائیے کم سے کم کہ 2-3 بار 4 بار نام لینے سے رین کارپوریشن کتنی بڑی اماؤنٹ دے دیتی ہے کہ جو آدمی جو ہے مطلب یہ 4 کروڑ روپے سالانہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، چندہ نہ لینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، اپنے پاس سے سموسے بھی کھلانے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے پاس سے بک پرنٹ کر کے جو بھی ان کے ریسرچ پیپرز ہیں فری میں بانٹتے ہیں نا، وہ پیسہ تو نہیں لیتے نا اس کا، تو کتنا پیسہ رین کارپوریشن ان کو دے رہا ہے کہ جو یہ سارے کام وہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیونکہ بھائی میں تو ایسے ہی پرکھتا ہوں آدمی کو پرکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ سمجھ میں آتا نا کہ یہ لالچی ہے، یا اگر پیسے کے لیے کر رہا ہے تو پیسے کے لیے کر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے کر رہا ہے۔ یہ چیزیں چھوڑ کے اور وہ رین کارپوریشن سے کتنا روپیہ مل جائے گا ان کو، اور اچھا مل بھی جائے گا تو کریں گے کیا؟ کیونکہ رہے وہ اسی مکان میں رہیں جس مکان میں وہ رہتے تھے، اس کے بعد وہ
موٹر سائیکل سے آدمی چل رہا ہے، تو پھر اگر اس پیسے کا استعمال بھی نہ کر پائے، کپڑے بھی وہ بہت مہنگے والے نہیں پہنتے ہیں، مطلب جو دکھائی دیتا ہے کہ سادہ سا لباس ہے ان کا، ایک پگڑی لگی ہے، سادہ سا کرتا پہنے ہوئے ہیں، تو مطلب اگر پیسہ جو ہے یہ مطلب استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اگر، تو پھر اس پیسے کا فائدہ کیا؟ پھر اس کے بعد اپنی جان کی بھی بازی لگا رہے ہیں وہ، کیونکہ کوئی باہر کے لوگ تو ان کو مارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، انہی فرقے والوں میں سے ہی لوگ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں جو ان کے اوپر جان لیوا حملہ بھی کر رہے ہیں، تو اپنی جان کو بھی داؤں پہ لگا رہا ہے، اس پیسے کا استعمال بھی نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد صاحب وہ رین کارپوریشن کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو یہ اگر آپ کا جو ہے نظریہ ہے دیکھنے کا، انسانوں کو پرکھنے کا، تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر آپ کے نظریے ٹھیک نہیں ہیں، پھر قابلیت نہیں ہے آپ کے اندر انسانوں کو پرکھنے کی۔ آپ ان سے علمی اختلاف کریے، ہم بالکل ہم لوگ بہت انتظار کر رہے تھے کہ جو سوالات جب انہوں نے کیے تھے کہ اب دیکھیں واجد صاحب اس کا کیا جواب ہے، کیونکہ ہم تو نیوٹرل آدمی ہیں، ہمارے لیے مرزا صاحب کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے یہی تعلیم دی ہے لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو، حالانکہ میں ان کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن یہ کہنے کا میرے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں ان کے لیے بول رہا ہوں، تو میرے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ تو مجھے کہیں نہ کہیں وہیں پہ ہی جوڑ دو گے آپ لوگ۔ ان کا یہ ہے کہ بھائی ہم سے نہیں جڑنا رسول اللہ سے ہے، جڑنا قرآن سے، جڑنا اللہ سے ہے، ہم سے نہیں جڑنا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جس دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ختم کہانی۔ لیکن آپ لوگ تو پورا وہ چلا رہے ہیں نا، ایک سسٹم چلا رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، چندے بک چل رہی ہیں آپ کی، اور صاحب پیسہ وہ لے رہے ہیں۔ جو آدمی نے آج تک چندہ نہیں لیا، جس آدمی نے آج تک مسجد نہیں بنائی، وہ صاحب جو ہے رین کارپوریشن سے جڑا ہوا ہے، اور آپ لوگ جو چندے لیتے ہیں، جو مسجدیں بنا رہے ہیں، جو بریلوی کا ٹیگ لگا رہے ہیں، جو دیوبندی کا ٹیگ لگا رہے ہیں، جو شیعہ کا ٹیگ لگا رہے ہیں، آپ لوگ صاحب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور جو آدمی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ سے جڑ جاؤ اور چندے نہیں لے رہا ہے اور مسجدیں نہیں بنا رہا ہے، وہ صاحب جو ہے وہ غدار ہے، وہ دین کا غداری کہا جائے گا، کیونکہ یہ کسی تنظیم سے جوڑ دینا یہ غداری ہے بھائی۔ یہ ہم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے آفس میں کام کرنے والا آدمی میرے ہی کمپٹیٹر کو وہ کیا کہتے ہیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، یا اس کا بندہ ہے وہ، تو وہ میرے لیے غدار ہے نا وہ۔ تو اسی طریقے سے یہ جب کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ بھی کہا ہے نا آپ کی ماشاءاللہ جو ہے آپ کے جو آپ کی سٹریمز ہوتی ہیں اس پہ لیبل تو یہی لگتے ہیں نا، کہیں پہ کوئی نارسسسٹ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہودی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ کا بھی لیبل آپ لوگوں نے لگایا ہے۔ تو اگرچہ تو کوئی اسکالر ہمارے یہاں یہودی ایجنٹ ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ منافق بھی ہے اور وہ غدار بھی ہے، اسلام کا غدار ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے، اللہ کا غدار ہے، قرآن کا غدار ہے وہ۔ تو پھر غدار تو پھر مطلب اگر حضرت عمر کی زبان بولا جائے تو کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی گردن مار دی جائے، یہی ہوگا نا غدار کے ساتھ۔ اچھا، ایک الزام آپ نے اور آپ کی سٹریم میں لگایا تھا، شاید مولانا عمران صاحب وہ سمجھا رہے تھے کہ مرزا نے جو ہے وہ شریعت کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے اس نے پیش کی ہے، تقریباً اسی ویڈیو میں 1 گھنٹہ 32 منٹ پر مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے 1 گھنٹہ 32 منٹ پر اس نے روایت پیش کی، اور اس نے کہا کہ یہ واقعہ جعلی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آمش راوی مدلس ہے، اور سما کی سرحد چونکہ نہیں ہے، یہ واقعہ جعلی ہے۔ آپ حیران ہوگے، اسی ویڈیو میں تقریباً 15-16 منٹ کے بعد ایک اور اس نے روایت پیش کی اپنی تائید میں، اپنی دلیل کے طور پر، اور اس روایت کے اندر بھی آمش راوی مدلس ہے، اور چپ کر کے اس کو بیان کر کے جا رہا ہے۔ تو اپنے ہاتھ کا کھلونا تو اس نے بنایا ہوا ہے۔ اور باقاعدہ اس کا انہوں نے اگزامپل بھی دیا تھا کہ جس اسٹریم میں انہوں نے آپ کے اوپر 5 سوالات ڈالے تھے، اسی اسٹریم میں انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور پڑھ کے یہ بتایا کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس میں آمش مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک روایت پڑھی جو ان کی تائید میں جا رہی تھی، اس میں بھی آمش مدلس ہے، بلکہ ایک اور راوی مدلس ہے، اس کو قبول کر لیا، اس کو ریجیکٹ کر لیا، اور یہ سمجھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے اس نے کیسے دین کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دین کو کھلونا تو آپ نے بنا رکھا ہے۔ جو پہلی حدیث جس کے اوپر انہوں نے یہ حکم لگایا کہ اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اس حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ اور دوسری حدیث جس میں آمش مدلس ہے اور اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ بھائی آپ لوگ تو مفتیان ہیں نا،
اور آپ اس میں ہنس رہے تھے، آپ اس کے اندر ہنس رہے تھے جب وہ یہ بتا رہے تھے مولانا عمران صاحب کہ صاحب یہ دیکھیے دین کو، شریعت کو اس نے ہاتھ کا کھلونا بنا رکھا ہے۔ پہلی روایت کیا تھی؟ جی پہلی روایت جو تھی وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد جو دوسری روایت تھی وہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ پبلک آپ ڈیسائیڈ کریے گا کہ دین کو کھلونا یہ مفتیان نے بنا رکھا ہے کہ انجینئر صاحب نے بنا رکھا ہے، اور معلومات ہونے کے باوجود بھی یہ چیزیں لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اس کے بعد غلط طریقے سے لوگ چیزوں کو بیان کر کے اور لوگوں کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں روایت پڑھتا ہوں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مالک الدار سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا، لوگوں کو بھوک اور تنگ دستی چھا گئی۔ ایک شخص، اب اس شخص کا نام نہیں ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کریں کیونکہ وہ ہلاکت کے قریب ہے۔ پھر اس شخص نے ایک خواب دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کے پاس جاؤ، اس سے سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنی قوم کے لیے بارش کی دعا کرے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یہ روایت ہے۔ وہ شخص حضرت عمر کے پاس گیا، اس نے یہ خواب سنایا۔ حضرت عمر یہ سن کر رو دیے، پھر سب کو جمع کر کے بارش کی دعا کی اور اللہ نے رحم فرمایا۔ یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کو سمجھ لیجیے کیا ہے۔ اب یہ روایت ایک عقیدہ بیان کر رہی ہے قبروں سے فیض مانگنے کا۔ بھائی قبر مبارک کے پاس جا کے اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا سن لی جائے گی یا جو بھی ہے۔ اب اس کے اندر ایک عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو اب آپ کے یہ جو روایتی محدثین ہیں، آپ کے نہیں، ہمارے جو روایتی محدثین ہیں، ان کا کیا اصول ہے کہ عقیدے کے باب میں خبر واحد پیش نہیں کری جائے گی۔ یہی اصول ہے نا، قطعی ثبوت چاہیے عقیدے کے باب کے اندر، کیونکہ اس کو آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے تختہ مشق بنا کے اور خبروں سے فیض حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان روایتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے گا نا کہ یہ کون بیان کر رہا ہے، سند ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، متواتر ہے یا خبر واحد، یہ سب دیکھا جائے گا نا، کیونکہ یہاں پہ عقیدہ زیر بحث آ رہا ہے اور ایک چیز بیان کری جا رہی ہے کہ جس کو ایک طبقہ باقاعدہ استعمال کر رہا ہے اس کو قبروں سے فیض حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں پہ سند دیکھی جائے گی نا۔ اچھا دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث ہے کہ نسائی کی حدیث ہے غالباً، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر 2 راوی مدلس ہے۔ اب اس کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مرزا جو ہے وہ شریعت سے کھلواڑ کر رہا ہے، ایک کو قبول کر رہا ہے دوسرے کو نہیں قبول کر رہا ہے۔ اعمش اس میں 2 راوی مدلس ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ فضائل کے باب میں ہے نا، فضائل کے باب میں تو آپ پتہ نہیں آپ کس روایت کو مانتے ہیں، ہمارے محدثین یا آپ کے جو بڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، فضائل کے باب میں ضعیف روایت بھی قبول ہے۔ تو اب یہاں پہ شریعت سے کھلواڑ کرنے کا کیا؟ اور اس کے بعد یہ بات کہ عمار ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، اس بات کو کسی سند کی بھی ضرورت ہے؟ یہ آپ کا تواتر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جانتا نہیں ہے؟ یہ کسی ایک راوی یا 2 راوی کی ضرورت ہے کہ وہ بتائے گا ہم کو کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ بخاری سپورٹ کر رہا، مسلم سپورٹ کر رہا، کتنی حدیثیں عمار بن یاسر کے شواہد کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ایک ضعیف حدیث کے شواہد میں حدیثیں موجود ہیں، تواتر موجود ہے، اجماع موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تو اس کے لیے آپ سند دیکھیں گے اور اس کو آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ صاحب شریعت سے کھیل رہا ہے، شریعت سے صاحب آپ لوگ کھیل رہے ہیں، کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ چیز آپ جانتے ہیں نا اچھی طریقے سے۔ میں تو شاید بہت اچھی طریقے سے بیان نہ کر پایا، اگر آپ اس کو بیان کرتے تو آپ آدھا گھنٹہ لے لیتے اس کو بیان کرنے میں، کہ عقائد کے باب میں روایت قبول کرنے کے کیا قانون ہے اور فضائل کے باب میں روایت قبول کرنے کی کیا قانون ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد مفتی یاسر صاحب جو ہے اس کے اوپر ٹھٹا لگا کے ہنس رہے ہیں، تو یہ ہنسی آپ کی کیا بتا رہی ہے کہ مطلب آپ کو تو ٹوکنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ تو شریعت سے کھیلنے والی بات نہیں ہے،
یہ اس بات کو ذکر نہ کریں کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ. انجینئر صاحب نے اس میں کوئی شریعت سے کھلواڑ نہیں کیا. یہ ایک مسلمان پلس ایک مفتی پلس ایک اسکالر کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہاں ان کو آپ کو ٹوکنا چاہیے تھا کہ نہیں صاحب یہ شریعت سے کھیلنے والی بات ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. یہ وہاں پہ سند دیکھی جائے گی اور یہاں سند نہیں دیکھی جائے گی. یہاں آمش مدلس نہیں دیکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ شواہد کے اندر چیزیں موجود ہیں, اور وہاں پہ اگر شواہد میں موجود نہیں ہیں تو پھر وہاں پہ سند دیکھی جائے گی, کیونکہ عقائد کا مسئلہ ہے. یہ عقائد کا مسئلہ نہیں ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا کہ یہ عقائد کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس شخص کا نام بھی موجود نہیں کہ جو شخص گیا, ایک شخص کوئی بھائی صحابی ہوگا نا یا تابعی ہوگا تو اس کا نام تو ہونا چاہیے نا کہ کون شخص گیا جو رسول کی قبر پہ جا کے اس طریقے سے اس نے دعا کری. کیونکہ اس کے بعد ہمیں تواتر عملی سے تو نہیں مل رہا ہے ہم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد وفات اس طریقے سے التجا کری جا رہی ہو. کیونکہ بخاری کی 1010 جو حدیث ہے وہ تو بتا رہی ہے کہ جب قحط کے لیے دعا کری تو حضرت عمر جو ہے حضرت عباس کو لے کر آیا, انہوں نے باقاعدہ جو ہے ان کے وسیلے سے دعا مانگی. تو یہ تو یہاں پہ حدیث سے حدیث ٹکرا رہی ہے, اور بخاری کی حدیث اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک ضعیف حدیث, تو اس میں آپ کو فرق نہیں لگ رہا. تو آپ کو ٹوکنا چاہیے تھا کہ نہیں یہاں پہ انجینئر صاحب غلط نہیں ہیں. ایمانداری کا تقاضا تو آپ الٹا آپ ٹھٹے مار رہے ہیں صاحب وہاں بیٹھ کے کہ انجینئر صاحب جو ہے صاحب شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. جہاں پہ اگر وہ غلط ہیں تو آپ بالکل کہیے, ہم سنیں گے سمجھیں گے اس کو. جہاں غلطی ہوگی ہم یہ بھی کہیں گے کہ جی ہاں یہاں پہ یہ غلط ہیں یہ. اور اس کے بعد اگر جہاں غلط نہیں ہیں اور آپ ریلے کے اندر اس کو مطلب ان باتوں کو بھی کہے جائیں گے تو یہ مطلب مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ مسلمان آدمی اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایمانداری کے ساتھ ہی پیش آتا ہے. دشمنی بھی اگر وہ کرے گا یا اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص مسلمانوں کا دشمن بھی ہے تو چھل کپٹ نہیں کر سکتا مسلمان. تو یہ پھر آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. چلیے اب بات کرتے ہیں اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں. ایک طرف آپ نے کہا کہ بھائی میں ان پچھڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا, مطلب وہ جو عقائد کی جو بحث ہے پھر ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جواب نہیں دیتا الا یہ کہ کوئی اگر زبردستی آپ کے ساتھ کرتا ہے یا بہت اصرار کرتا ہے تو پھر آپ اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. تو آپ نے ڈیفینڈ کیا یہ بات کہ یہ جو کلمہ تھا اشرف علی رسول اللہ, یہ مطلب کلمہ جو ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے. یہ تو آپ نے کہی دیا تھا کہ بھائی یہ ٹھیک تو نہیں ہے, لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں آپ نے کچھ ایسی بات نہیں کہی کہ انہوں نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا. باقاعدہ آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے اپنے دوسرے رسالے میں باقاعدہ اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ اگر آپ کو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی ہے کہ میں متبع سنت ہوں یا آپ کو یہ خواب شیطانی لگتا ہے تو مطلب آپ نہ مانیے اس بات کو. اس طریقے سے آپ نے کوئی جملہ ادا کیا تھا, میں ایگزیکٹ الفاظ آپ کے مجھے یاد نہیں ہے. اچھا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج اگر کوئی آدمی آپ سے یہ آ کے کہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ یاسین ندیم واجدی صاحب رسول اللہ, تو اور بیداری میں بھی یہی پڑھ رہا ہوں, بیداری کی دیکھیے خواب کی بات تو آپ لوگ ڈیفینڈ کر لیتے ہیں. آپ نے وہاں پہ ایک چیز مس کر دی تھی کہ وہاں لکھا ہے اس واقعے کے اندر عافیت ہے نا, اس واقعے میں مطلب کہ خواب پلس بیداری, صرف خواب نہیں ہے جو آپ کہیں کہ اس کی تعویل کر لی گئی. خواب کی تعویل تو بنتی ہے, بیداری کی تعویل کیسے کریں گے؟ بیداری کی تعویل نہیں بنتی ہے. بیداری پلس خواب ہے, یہ پورا ایک واقعہ ہے جو کہ ان کے سامنے رکھا گیا. صرف خواب کی تعبیر کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا تھا ان سے کہ جو صرف خواب میں دیکھا, بیداری میں بھی وہ شخص یہ حرکت کر رہا تھا. تو اگر آپ کے سامنے یہ بات کوئی کہے اور آپ کے نام کا کلمہ پڑھوائے تو آپ اس کو جواب کیا دیں گے؟ کیونکہ مجھ جیسے لوگ جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ ہم آپ کی طرح پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم بہت کم پڑھے لکھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی سمجھ دی ہے, چیزوں کو پرکھنے کی بہت اچھی سمجھ دی ہے الحمدللہ, فخر کرتے ہیں ہم اس کے اوپر. میرے پاس اگر کوئی آتا ہے اور اس طریقے سے کہتا ہے, میں کہہ دوں گا کہ بھائی اللہ سے دعا کرو, قرآن پڑھو اور بس اللہ سے دعا کرو, اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ شیطانی کام ہے یہ, اور اللہ سے تم دعا کرو اور لاحول پڑھو. ہم تو یہی کہیں گے, ٹھیک. اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ یہی کہیں گے. آپ کیا کہیں گے آپ بھی بتائیے گا کہ
آپ جو ہے اگر کوئی آدمی آپ سے آ کے کہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے نام کا، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اور اشرف علی صاحب اگر مطلب 1000 کتاب کے مصنف ہیں اور متبع سنت بھی ہیں، تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ صاحب جو ہے میں مطلب اس واقعے میں عافیت ہے اور بھائی میں متبع سنت ہوں۔ بھائی آپ کہاں سے زیر بحث آ گئے؟ وہ آدمی کسی کا بھی نام لے لیتا، تو اگر کسی اور کا نام لیتا اگر وہ، تو کیا جواب دیا جاتا اس کو کہ متبع سنت ہے وہ شخص کہ جو خواب میں یہ دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ توحید کا تقاضا تو یہ نہیں کہتا ہے نا، نہ توحید کا تقاضا یہ کہتا ہے اور نہ ہی ختم نبوت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے کسی غیر نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کی تعویل یہ کری جائے کہ یہ متبع سنت ہے۔ یہ تعویل بھی نہیں بنتی ہے، یہی کہا جائے گا کہ بھیا یہ کچھ مطلب کچھ تمہارے دماغ میں کچھ وہ ہو گیا ہے، مطلب ڈسٹرب ہو گیا ہے دماغ، اور قرآن پڑھو، اللہ کے سامنے رجوع کرو اور نمازیں پڑھو اور کیا کہتے ہیں توبہ کرو، یہی کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے گا اس سے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ یہ چھوٹا سا جواب تھا جو کہ ایک مفتی، ایک عالم، 1000 کتابوں کے مصنف کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، اور آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اور آپ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی مطلب آپ اپنے آپ کو حنفی اور کسی فرقے سے نہیں جوڑتے ہیں، یہ بھی آپ نے کہا کہ مطلب اس بات کو آپ نے ٹھیک سے وضاحت نہیں کری کہ مطلب آپ ایکچول میں کیا ہیں؟ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا ہیں آپ اس بات کی وضاحت نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان فرقوں میں سے کسی کا نام نہیں لیتے ہیں تو پھر کیا آپ مرزا صاحب کی بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں؟ کیونکہ مرزا صاحب تو یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں سادہ مسلمان ہوں۔ تو کیا آپ ان دونوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں؟ اور یا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حنفی ہوں، تو پھر تو آپ کو بتانا پڑے گا نا، کیونکہ حنفی کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا بھائی۔ حنفی ہیں تو بتائیے کہ حنفی بریلوی ہیں یا حنفی دیوبندی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ حنفی دیوبندی ہیں تو حیاتی ہیں کہ مماتی، یہ تو کلیئر تو کریں نا کم سے کم آپ کہ آپ کیا ہیں آپ۔ کیونکہ آپ نے تو یہ کہہ کہ اپنی جان چھڑا دی کہ بھائی ہم بھی فرقہ پرستی کے خلاف ہیں، تو بھائی یہ تو اتنے فرقے جو بنے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ روایتی دین کو مان رہے ہیں، مطلب روایت کو مان رہے ہیں آپ، اور ہم لوگ چاہے وہ انجینئر صاحب ہو، ہم ہوں یا غامدی صاحب ہو، ہم لوگ روایت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ روایت پہ بات کریں گے تو آپ لوگ بات کرنے کے لائق نہیں بچیں گے، کیونکہ روایت قطعیت سے ثابت ہوتی ہے، اور آپ یہ جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے حنفیت ہو، بریلویت ہو، دیوبندیت ہو، آپ دیکھ لیجئے خبر روایت کے اوپر آپ لوگ کھڑے ہیں۔ زیادہ تر عقائد جتنے بھی فرقے ہمارے یہاں بنے ہیں یہ سب کھڑے ہی خبر روایت کے اوپر ہیں۔ متواتر حدیثوں سے کہیں کسی نے استفادہ نہیں کیا ہوا ہے، ہاں لیبل لگاتے ہیں کہ متواتر حدیث ہے، لیکن جتنے بھی عقائد ہیں نہ وہ قرآن سے ثابت ہو پاتے ہیں، اور صاحب وہ زیادہ تر خبر واحد کسی ایک خبر واحد سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ روایت کو آپ نہیں، ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، روایت کو ہم اپنے ائمہ کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے محدثین کو، فقہا کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہم رسول کو فالو کر رہے ہیں، ہم صحابہ کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو دین اجماع اور تواتر سے ہم تک کے پہنچا ہے ہم اس کو قطعی سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور جتنے بھی اختلافات لوگوں نے پیدا کر دیا ہم اس کو قابل عمل ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اور وہ فکر کریے اس کے اوپر بہت سارے عقائد ہیں کہ جن پہ ہمارے یہاں لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہم سنتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہاں اجماع سے نہیں ثابت ہے، کس سے ثابت ہے؟ متواتر حدیث سے نہیں ثابت ہے، خبر واحد سے ثابت ہے، یہ ہمارے لیے زیر بحث نہیں ہے، یہ عقیدہ، یہ عمل ہمارے لیے زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں پہ اللہ ہم سے سوال کرے گا وہ ایک عامی کو، عامی کی بات کر رہا ہوں میں، عامی کو اتنی قطعیت کے ساتھ پتہ ہے کہ اس کو کسی کتاب کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن مجید اجماع اور تواتر کے ساتھ ہمارے گھر تک کے پہنچایا، اسی طریقے سے سنت بھی ہمارے گھر تک کے پہنچا دی۔ ہم انکار نہیں کر پائیں گے کہ اے اللہ میں کنفیوز تھا، مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، اس لیے میں اس بات پہ عمل نہیں کر پایا، نہیں کہہ پائیں گے ہم خدا کے ہاں۔
کیونکہ جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد ہم سے سوالات کرے گا، وہ قطعیت کے ساتھ ہمارے گھر تک کے پہنچ گئی ہیں۔ اگر سنت پہ عمل کرنا لازم ہے تو وہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے، جو کہ موجود ہے، کیونکہ حدیث کی کتابیں ہمارے گھر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ قرآن ہے، قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر کے اندر قرآن موجود ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اب ہم اس کو کھولیں نہ کھولیں یہ ہماری پرابلم ہے، لیکن اللہ نے قرآن ہمارے گھر تک پہنچا دی۔ اسی طریقے سے اگر سنت کے اوپر ہم سے سوال کیا جائے گا تو سنت کو ہمارے گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ ہر مسلمان عامی کو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، عمل کرتا ہو نہ کرتا ہو، یہ سیکنڈری بات ہے، لیکن سنت ہمارے گھروں کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر موجود ہے۔ اور جب اللہ سوال کرے گا ہم سے، اور اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اس بات پہ، تو ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے اللہ سے کہ اے اللہ ہم کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ حدیث کی اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمارے پاس تھی نہیں، ہم نے پڑھی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے یہاں جتنے بھی مولوی ہیں وہ بخاری جب پڑھاتے ہیں تو بریلوی مدرسے میں الگ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، دیوبندی مدرسے میں الگ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، اہل حدیث مدرسے میں الگ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، شیعہ کی اپنی الگ حدیثیں ہیں، تو سب اپنا اپنا سمجھا ہوا بتا رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چھوڑا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن اور اپنی سنت قطعیت کے ساتھ ہمارے گھر تک پہنچا دی ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں جزا ملے گی، نہیں عمل کریں گے تو پھر اللہ کے ہماری پکڑ ہوگی۔ منع نہیں کر پائیں گے ہم کہ صاحب ہم کو کسی نے حدیث سنائی نہیں تھی، ہم کو تو بتایا ہی نہیں تھا، مولانا نے، یہ تو مولانا لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں، مصنف نے 40,000 حدیثیں کسی نے ہم کو بتائی نہیں، اور ہمارے گھر میں حدیث کی کتاب تھی نہیں، ہمیں عربی پڑھنا آتی نہیں تھی، ہمیں ترجمہ کرنا آتا نہیں تھا۔ یہ تو سب روکتے ہیں کہ بھائی آپ حدیث پڑھ کے سمجھ ہی نہیں پائیں گے جب تک آپ لوگ نہیں سمجھائیں گے۔ لیکن اللہ کا دین ایسا نہیں ہے، اللہ کا دین ایسا قطعیت کے ساتھ ہے کہ وہ بالکل صاف اور شفاف اور واضح ہے، مسلمانوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے واضح ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے، تم کو واضح ہے، بالکل جھوٹ نہیں بولنا ہے، واضح ہے پوری دنیا کے سامنے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے، واضح ہے بالکل، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، واضح ہے بالکل۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، واضح ہے بالکل۔ روزہ رکھنا فرض ہے، واضح ہے بالکل۔ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، واضح ہے بالکل۔ مطلب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قطعیت کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر پہنچایا ہے۔ نہیں عمل کریں گے ہم کو اس کا جو ہے سزا ملے گی۔ تو روایت پہ ہم قائم ہیں، آپ لوگ نہیں قائم ہیں روایت پہ۔ اپنے آپ کو روایتی کا لیبل نہ لگائیے۔ وہ انجینئر صاحب ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ وہ روح افزا کی بوتل میں شراب بھری ہو، کہ لیبل لگائے روح افزا کا اور اندر شراب بھری ہو۔ ہم لوگ روایت پہ قائم ہیں، جو قطعیت کے دین کے اوپر عمل کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو دین ہے یہ قطعیت کے ساتھ پہنچا ہے، اور ان چیزوں میں اختلاف ہے، اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن جو قطعیت کے ساتھ پہنچا ہے، جس پہ ہمارا سوال ہونا ہے، وہ واضح ہے۔ خیر میں اپنی بات یہیں سے بند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔